اس قدر فریاد نہ کر بیٹی، یہ تمہارے امتحان کی منزل ہے، اس امتحان کی منزل میں تمہیں کامیاب ہونا ہے بیٹی۔ تمہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اس پورے ظلم کو برداشت کر کے گزر جانا ہے۔ اسلام کی آبیاری اسی طرح ہو سکتی ہے۔ میری لال اب ذرا صبر کے دامن کو تھام لے۔ کہتا ہے حمید کہ وہ بچی خاموش ہوئی، لیکن پھر بھی جب وہ گھوڑا سوار غائب ہو گیا، ایک مرتبہ نشیب کی طرف دیکھ کر پکارتی ہے، بابا تھوڑی دیر کے لیے آپ کا سینہ مل جائے۔ تاریخ کہتی ہے اور حمید کہتا ہے کہ نشیب سے آواز آئی، یا بنیا الیہ الیہ، اے میری بیٹی آجا آجا، اپنے بابا کے سینے سے لگ جا۔ تاریخ بتاتی ہے اندھیری رات ہے، تاریخ بتاتی ہے دشمنوں کا ماحول ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ ٹوٹے ہوئے نیزے بکھرے پڑے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کے جسم پر بہت زیادہ تیر تھے، اس قدر تیر تھے کہ دور سے صرف تیر ہی تیر نظر آتے تھے۔ ایسے میں اندھیری رات کے وقت کوئی ہمارے پاس روایت نہیں کہ حسین کے جسم سے تیروں کو کسی نے نکالا ہو۔ اس وقت تک شام غریباں کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تک کسی نے تیر نہیں نکالے۔ اب اندھیری رات میں بے اختیار بچی اگر بابا کے سینے پر اپنے آپ کو گراتی ہے تو اب سینہ سکینہ کا کیا ہو گیا ہوا۔ جزاکم ربکم، ایک جملہ سناتا ہوں، زحمت تمام کرتا ہوں۔ اسی بچی کا عجیب و غریب اقتدار دیکھو، امتحان میں کامیاب ہوئی ہے اس لیے اللہ نے بھی اختیار دیا۔ سکینہ کے اختیار کو دیکھو، یزید کا دربار ہے اور اس بچی کو بڑی خواتین کے ساتھ ایک ہی رسی سے گلے میں باندھا، ایک ہی رسی کو باندھا ہے گلوں میں، 12 گلے ہیں ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے، اس میں سب سے چھوٹی یہ سکینہ ہے۔ لکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے جب پیروں کی طرف نگاہ کی تو ایک بچی ہے جو بار بار اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتی ہے، اپنے پیروں کو اٹھاتی رہتی ہے۔ میری نگاہ جب گردن تک گئی تو اس کی وجہ سمجھ میں آ گئی، جب کوئی خاتون اٹھنا چاہتی ہے تو اس بچی کے گلے کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے پیر اٹھائے۔ اب ذرا اختیار دیکھو، ظالم یزید کو جب کسی نے بتایا کہ یہ سکینہ ہے حسین کی لاڑیلی بیٹی، ملعون کو شرارت سوجی، اس نے شرارت کرنی چاہی، کہا سکینہ یہی ہے؟ کہا ہاں، میں نے سنا ہے حسین تمہیں بہت چاہتے تھے۔ کہا ہاں میرا بابا مجھے بہت چاہتا۔ کہتا ہے ملعون کہ اگر چاہتا ہے تو ذرا اپنے بابا کو بلا کے دکھانا۔ اب ذرا سکینہ کا اختیار دیکھو، سکینہ کی عظمت دیکھو۔ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ جلے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلا دیا، سکینہ نے کرتے کو پھیلا کر کے آواز دی، خطاب کیا اپنے بابا کے سر کو، خطاب بابا کے سر سے، اور وہ سر کہاں ہے؟ تشت پہ رکھا ہوا ہے، اور ایسی جگہ پر ہے کہ تشت پر سر ہے اور ظالم یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہے، دندان مبارک پر وہ مارتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے سکینہ اپنے بابا کو بلا کے تو دکھانا، اگر چاہتا ہے تو وہ ضرور تم تک آئے گا۔ سکینہ نے دامن کو پھیلا کے آواز دی، بابا دشمن محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا دشمن محبت کا امتحان دے رہا ہے، آپ کو سکینہ کی جان کی قسم ہے، آج سکینہ کی لاج رکھیے بابا، بابا سکینہ کا وقار قائم رکھیے بابا۔ تاریخ میں سب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تشت سے حسین کا سر اٹھا، فضاؤں میں تیرتا ہوا سکینہ کی گود میں آ گیا۔ آزادارو، سب سے پہلے سکینہ نے فوضا خدہ علی خدہ، اپنے چہرے کو، رخسارے کو بابا کے رخسارے پہ رکھ دیا، کہا شکرا لک یا بتا، اے میرے بابا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے محبت کی لاج رکھی، آپ نے میری آواز پر لبیک کہی۔ بابا اب اس کے بعد سنیے گا، جب آ ہی گئے ہیں تو دیکھیے میرے کانوں سے خون جاری ہے۔ ہاں زادارو، یہی وہ بچی ہے
2 مرتبہ کربلا کے بعد حسین کے سر کو اپنی گود میں لیا ہے، 2 مرتبہ، صرف 2 مرتبہ۔ ایک دربار یزید میں حسین کے سر کو اپنے گود میں لیا اور منہ پہ منہ رکھ کے گریہ کرتی رہی۔ دوسرا آخری مرحلہ قید خانے شام میں، بے چین بچی اٹھی، رونے لگی، پھوپھی اماں ابھی میرے بابا آئے تھے، آ کر کہہ رہے تھے بیٹی ان قریب تمہاری یہ مشکل آسان ہو جائے گی، میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، میں تمہیں ضرور یہاں سے لے جاؤں گا۔ میرے بابا آئے تھے، میرا بابا کبھی خلف وعدہ نہیں کرتا، میرا بابا وعدہ خلافی نہیں کرتا، میرے بابا نے کہا ضرور لینے کے لیے آؤں گا۔ میرا بابا کہاں ہے، کیوں نہیں آتا؟ اس قدر گریہ کیا کہ بیویوں نے بھی گریہ کیا، شور گریہ بلند ہوا، دربار یزید تک آواز گئی، یزید کے نیند میں خلل ہوئی، اٹھ کے پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ بچی جو حسین کی ہے وہ بابا کو یاد کر کے تڑپ تڑپ کے روتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کو چپ کراؤ، کہا چپ وہ ہو نہیں سکتی ہے، کیا کیا جائے؟ کہا بس اتنا کرو، بابا کو یاد کر رہی ہے تو بابا کے سر کو بھیج دو، اگر سر کو دیکھے گی شاید وہ چپ ہو جائے گی۔ بالکل بات صحیح نکلی، سر حسین آیا اور پھر ایک مرتبہ، یہ دوسری مرتبہ اور آخری مرتبہ ہے، زانوے سکینہ پر حسین کا سر آیا اور منہ پہ منہ سکینہ نے رکھا، رکھنے کے بعد بابا سے پوچھا بابا آپ تو کہہ رہے تھے لینے کے لیے آؤں گا، آتے کیوں نہیں؟ مجھے یہاں سے لے کے جاتے کیوں نہیں؟ روتی روتی بچی خاموش ہو گئی۔ سید سجاد نے شانہ ہلایا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہی اس عشق کی گرمی کو قیامت تک جاری و ساری فرما۔ الہی سننے والے، پڑھنے والے، آج اس محفل میں، اس مجلس میں شرکت کرنے والے سب کی حاجات کو پورا فرما۔ خاص کر توقیر شاہ صاحب نے اور یہاں کے مقامی جتنے بھی مومنین نے زحمتیں کی ہیں، ان تمام کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ الہی ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے انہیں نجات عطا فرما۔ الہی ہم سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ الہی ہمارے درمیان یقیناً جو بے روزگار ہیں انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں دعا کروں، پروردگار سب ہاتھوں کو اٹھائیں، ہم واسطہ دیتے ہیں جواد اہل بیت اور سیدہ کائنات، خزانہ کائنات کی مالکہ، اس ملکہ دنیا و آخرت کا واسطہ دیتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائیں۔ پروردگار اس وقت دنیا میں جتنے بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے روزگار ہیں، خاص کر اٹلی میں جتنے بھی اس وقت، اور خاص کر اس وقت مجلس میں جتنے بھی ہیں مومنین و مومنات جو بے روزگار ہیں، ان کو خزانہ غیب سے عطا فرما، ان کے روزی حلال میں برکت عطا فرما، ان کی ہر طرح کی روزی سے متعلق پریشانی کو دور فرما، ان کے لیے ہر سہولت کو، راحت کو، برکت کو، دولت کو آسانی کے ساتھ میسر فرما۔ الہی ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہیں، خاص کر کچھ لوگوں نے آ کے اپنے ماں باپ جو بیمار ہیں ان کے لیے کہا ہے۔ عبدالغفور صاحب بیمار ہیں پاکستان میں، دیگر اور بھی احباب نے مجھے بتایا کہ ان کے والدین بیمار ہیں، یا جو یہاں اس وقت اس ملک میں بیمار ہیں، ہمارے جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی کچھ بیمار ہیں، دیگر افراد نے بھی مجھ سے کہا ہے تجھے بھی ہمارے کربلا کا واسطہ ہے، پروردگار سید سجاد کی اس مظلومیت کا واسطہ ہے، اس بخار سید سجاد کا واسطہ ہے کہ اس عالم میں اس بخار کو سید سجاد نے برداشت کیا کہ گلے میں توق تھی اور ہاتھوں میں زنجیریں تھی۔ پروردگار
اسی بیمار کربلا کے صدقے میں ہر بیمار کو شفایاب فرما، صحت و تندرستی کی خبر جلد سے جلد انہیں ارشاد فرما۔ الہی و ربی و مولائی ہمارے درمیان جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، ہر طرح کی الجھن کا خاتمہ فرما۔ الہی و ربی و مولائی ہمارے درمیان بہت سارے ایسے ہیں نوجوان کہ جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وسائل فراہم نہیں ہوتے، بہت ساری ہماری لڑکیاں ہیں گھروں میں، ہماری بہنیں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو سکی ہیں، پروردگار ان سب کے گھر کو آباد فرما، بہترین رشتہ ازدواج کے ساتھ ان کے بندھن کو آسان فرما۔ الہی ہر مشکل کو، ازدواجی مشکل کو رفع دفع فرما۔ الہی دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہو چکا ہے، ہر جگہ پر دہشت گردی کے نظارے ہیں، اور دشمن دنیا کے اندر مسلمانوں کے ایسی دشمنی کر رہے ہیں کہ دشمنی کی انتہا یہ ہے کہ دہشت گرد بھی مسلمانوں کو ٹھہرا رہے ہیں اور دہشت گردی کا نشانہ بھی مسلمانوں کو بنا رہے ہیں۔ پروردگار دنیا کے اندر جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما، ہر دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ الہی مظلوموں کی حمایت اور نصرت فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جتنے بھی ستم اور ظلم کے بانی ہیں ان کو رسوا، ذلیل اور خوار اور اس ہستی سے مٹا دے۔ الہی عدل و انصاف کی حکومت کو اس دنیا پہ قائم فرما، امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے لشکر میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرما۔ ہمارے مرحومین جتنے بھی ہیں، خاص کر انتظامیہ میں توقیر شاہ صاحب ہیں اور دیگر تمام ہمارے، اور خاص کر ہمارے جو بڑے محترم، باوجود اس کے کہ صحت ان کی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن لگاتار مشن امام زمانہ میں کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ان کی سعی و تلاش سے آج الحمدللہ ہدایت ٹی وی کو بھی تقویت حاصل ہے۔ میری مراد جناب سید سجاد بخاری صاحب کی سے ہے کہ پروردگار ان کی صحت و تندرستی کو بحال فرما، ان کو دشمنوں کے شر سے، دشمنوں کی نگاہ بد سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اور ہمارے دیگر جتنے بھی مخلص ہیں تمام مومنین و مومنات کو دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور کینہ رکھنے والوں کے کینے سے محفوظ فرما۔ الہی و ربی و مولائی ہمارے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، ہمارے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، آپ کے جتنے بھی گزشتگان مرحوم ہیں، پسماندگان جتنے بھی ہیں، ان سب کی پروردگار آج کی اس مجلس کی خاطر مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد عربی کا، سید العرب والعجم کا، پروردگار اس امام الانبیاء کا اور اولاد امام الانبیاء کا واسطہ ہے، دنیا میں جتنے بھی آپ کے نام لیوا مسلمان بھائی بہن ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں صحیح معنوں میں سنت محمدی کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور رسول اللہ کی سنت کو انہی کے گھر سے لینے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے مرنے سے پہلے ہمیں حق کا راستہ دکھا اور اس حق کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، دین و دنیا میں ہمیں محمد اور آل محمد کی شفاعت سے سرفراز فرما۔ الہی امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی عالمی حکومت کو قائم فرما، الہی اس کے پرچم کے نیچے زندگی بسر کرنے کی سعادت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے انجام کو ختم بخیر فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ امام کی خوشنودی اور سلامتی کے لیے آپ تمام اور ہم سب کی کہ مرحومین کی مغفرت کے لیے اور دعاؤں کی استجابت کے لیے 3 دفعہ بلند ترین صلوات پڑھے، محمد و آل محمد۔ از اون برادران عزیزی که فقط فارسی بلد بودن و اردو را نفهمیدن عذرخواهی میکنم که وقت نداشتم که هیچ من در فارسی صحبت کنم. من از اونها عفو و معذرت میخوام. انشاءالله دفعه دیگه ای که میام انشاءالله فقط برای اونها در زبان فارسی انشاءالله سخنرانی خواهم کرد. انشاءالله المستعان. صلوات.